حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں میزان رکھا جائے گا، نمازی آئیں گے وہ ترازو کے ذریعے اپنے اجر پائیں گے، حافظ قرآن اور حاجی آئیں گے وہ بھی اپنے اجر ترازو کے ذریعے پائیں گے، شہداء آئیں گے اور ترازو کے ذریعے اپنا اجر پائیں گے۔ جب میرے امتی یہ عمل کرنے والے آئیں گے، ان کے لیے نہ ترازو کھڑا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے دفتر یعنی اعمال نامے کھولے جائیں گے، اگر ان کے نامہ اعمال میں بہت عظیم اور ستاروں برابر گناہ ہوں، ان پر بے حساب اجر و ثواب کی بارش ہوگی، یہاں تک کہ نمازی، حاجی، حافظ قرآن اور شہداء خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں یہ عمل کر پاتے اور بے حساب جنت میں جاتے اور بے حساب اجر و ثواب پاتے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ گناہ اگرچہ ایک ہی ہو، اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کو غضب دلاتا ہے اور وہ اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ یعنی گناہ کرنے والا ابلیس ملعون کو خوش کرتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب آ جاتا ہے۔ وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے، وہ اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو ایذا دیتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روضہ مبارکہ میں رنجیدہ کر دیتا ہے، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے۔ وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین گناہوں سے، آخرت کا نقصان اور عذاب جہنم کی سزاؤں اور قبر میں قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا ہونا تو ہر شخص جانتا ہے، مگر یاد رکھیے گناہوں کی نحوست سے آدمی کو دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصانات پہنچتے رہتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: روزی کا کم ہو جانا، بلاؤں کا ہجوم، عمر گھٹ جانا دل میں، اور بعض مرتبہ تمام بدن میں اچانک کمزوری پیدا ہو کر صحت خراب ہو جانا، عبادتوں سے محروم ہو جانا، عقل میں فطور پیدا ہو جانا، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانا، کھیتوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہو جانا، نعمتوں کا چھن جانا، ہر وقت دل کا پریشان رہنا، اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، نبیوں اور نیک بندوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جانا، چہرے سے ایمان کا نور نکل جانے سے چہرے کا بے رونق ہو جانا، شرم و غیرت کا جاتے رہنا، ہر طرف سے ذلتوں، رسوائیوں اور ناکامیوں کا ہجوم ہو جانا۔ گناہوں کی نحوست سے بڑے بڑے دنیاوی نقصان ہوا کرتے ہیں۔ دین و دنیا میں جھوٹے کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، جھوٹا آدمی ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور ہر مجلس اور ہر انسان کے سامنے بے وقار اور بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کامل مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑے، اگرچہ سچا ہو۔ اسی طرح غیبت کی نحوست سے بچیں، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ غیبت کی نحوست کا اندازہ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لگایا جا سکتا ہے، غیبت بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح چغل کے سبب بھی گھروں کی بربادی ہے، آپس میں رنجشیں اور بغض و کینہ پرورش پاتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے نہیں۔ چغل کی طرح گالی گلوچ سے بھی فتنہ و فساد جنم لیتے ہیں، مثلا آپس میں نفرت جنم لیتی ہے، خون ریزیاں، لڑائیاں اور بہت سی تباہ کاریاں رونما ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح حسد بھی نہایت بری خصلت اور گناہ عظیم ہے۔ حاسد کی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے
اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یوں ہی تکبر کو دیکھا جائے تو اس کے سبب اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی، مخلوق کی بیزاری، میدان محشر میں ذلت و رسوائی، رب کی رحمت اور انعامات جنت سے محرومی اور جہنم کا حقدار بنے جیسے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی غرور اور تکبر ہو وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ لہذا گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے بچنے ہی میں عافیت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ لہذا اگر گناہ کا ارادہ کرتے وقت ہماری یہ سوچ بن جائے کہ میں جس رب کریم کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ تو مجھے ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کافی حد تک گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ گناہوں سے نفرت کرنے اور چھٹکارا پانے کا ایک بہترین ذریعہ کسی اچھے ماحول سے وابستہ ہونا بھی ہے۔ الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے۔ اسی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، انشاءاللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور کنیت ام عبداللہ کہا جاتا تھا۔ ان کی کنیت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا تھا اور مہر 400 درہم تھا۔ امام ابو حاتم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریق سے نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میری تصویر ریشم کے کپڑے میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور فرمایا یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے طریق سے روایت ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کی شادی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے کر دی ہے، اور ان کے ہاتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات پر مجھے 4 چیزوں پر فخر حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کنواری ہونے کی حالت میں شادی کی۔ جب سے میں آپ کے عقد میں آئی قرآن پاک میرے ہی گھر میں نازل ہوتا تھا، کسی اور میرے معاملہ میں صفائی کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئیں جو تا قیامت تلاوت کی جائیں گی، اور میرے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام میری تصویر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں میں سے بہت سے افراد درجہ کمال کو پہنچے، مگر عورتوں میں سے معدود چند افراد کو یہ فضیلت حاصل ہو سکی، جن میں مریم علیہ السلام بنت عمران، آسیہ علیہ السلام زوجہ فرعون اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام انواع کے کھانوں پر سرید کو فوقیت حاصل ہے۔ امام بخاری حضرت حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سند سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر کے موقع پر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور میں نے ایک ہار پہن رکھا تھا جو میں اسماء سے بطور عاریت لے کر گئی تھی، وہ راستہ میں کہیں گر گیا تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے بعض صحابہ کو اس کی تلاش کے لیے روانہ فرمایا۔ تلاش کرتے کرتے انہیں نماز کا وقت ہو گیا تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی، اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالی آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی میں مسلمانوں کے لیے برکت بھی ہوتی ہے۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصہ ہو گئے اور فرمایا عائشہ تم نے لوگوں کو یہاں روک رکھا ہے اور پانی بھی نہیں۔ اس پر آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا واللہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ تم اتنی مبارک ہو۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امالی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریق سے نقل کیا۔ وہ فرماتی ہیں جو پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملے، فرماتی ہیں میری پیدائش سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری تصویر دکھائی گئی۔ حضرت نے میرے سوا کسی دوسری کنواری سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمانوں سے میری برات نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھی۔ جب آپ کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال شریف ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا، آپ کی تدفین بھی میرے ہی گھر میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ میں نہ آتی تو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بارے میں پوچھا جاتا، اس کا علم انہیں کے پاس پایا جاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر علم قرآن و فرائض اور حلال و حرام، شعر و تاریخ عرب، نیز نسب اور فقہ و طب میں کوئی نہ دیکھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ آپ 70,000 کی بھاری بھرکم رقم تقسیم فرما دیتی تھیں اور اپنی قمیض پر پیمند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے روزے رکھا کرتی تھیں۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریق سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں بغیر پردے جایا کرتی تھی اور یہی گمان کرتی کہ ان میں حضور اور میرے والد ہی تو ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے تو میں کبھی بھی پردہ کیے بغیر نہ گئی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا مانے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو ہمارے پاس کچھ گیہوں تھے، ہم کافی عرصہ تک اسی سے کھاتے رہے۔ پھر ہم نے خادمہ سے کہا کہ ان کو تول کر دیکھو۔ جب خادمہ نے تولا اس وقت سے وہ گیہوں کم ہونا شروع ہو گئے، اگر نہ تولتے تو جب تک چاہتے اسی سے کھاتے رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ دین محمدی کا ایک حصہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ نصاب تعلیم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس تعلیمات کو شامل کیا جائے، بلکہ تمام ازواج مطہرات کے مضامین نصاب میں شامل کیے جائیں تاکہ نسل نو کے بچوں کو اپنی ماں یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں علم ہو سکے۔ حکومت صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام اور اولیاء اللہ کی تعلیمات نصاب میں شامل کریں تاکہ جو معاشرتی بے راہ روی ہے ختم ہو، بے حیائی اور برائی کا خاتمہ ہو سکے۔ اسلام کی اس عظیم ہستی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 17 رمضان شب منگل ہجری 57 اور ایک قول کے مطابق 58 حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو رات میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 58 کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ آپ کا نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز وتر کے بعد پڑھایا تھا۔ نیز بعض لوگ جو صحابہ کرام رضی
رضی اللہ تعالی عنہم پر بہتان باندھتے ہیں اور کچھ صحابہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں گر گئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی۔ اس الزام اور بہتان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات طبعی ہی تھی۔ بعض روایات سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبعی وفات کی طرف یہ اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزا کی حالت میں تھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور آپ کی براءت قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ بحوالہ صحیح بخاری کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فطری وفات ہوئی تھی، کیونکہ اگر گڑھے میں گر کر وفات ہو گئی ہوتی تو پھر وفات سے قبل لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوتا، اسی طرح اجازت وغیرہ کا ذکر بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ صورتحال اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کی وفات اس کے گھر میں فطری طور پر ہو۔ مسجد نبوی سے کام کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی نشانی مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیش کی گئی کہ نماز سے پہلے بگل بجایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ یہ یہود کا طریقہ تھا۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی آگ جلائی جائے جس سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی انکار کر دیا کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد فرما دیا کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس مشاورت میں موجود تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ میں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کے بعد اپنے خواب کا ذکر کیا جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے 2 سبز چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی کلمات ہیں جو میں نے خواب میں سنے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بات سن کر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے پہلے ہی یہ کلمات بتا دیے گئے تھے، مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے چاہتا تھا۔ بحوالہ حدیث بخاری جلد اول۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں میزان رکھا جائے گا، نمازی آئیں گے، وہ ترازو کے ذریعے اپنے اجر کو پائیں گے، اپنی نمازوں کے حاجی صاحبان آئیں گے، وہ اپنے اجر ترازو کے ذریعے پائیں گے، اہل صبر آئیں گے، ان کے لیے نہ ترازو کھڑا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے دفتر یعنی اعمال نامے کھولے جائیں گے، ان پر بے حساب اجر و ثواب کی بارش ہوگی، جہاں تک کہ تندرست لوگ آرزو کریں گے کاش وہ دنیا میں ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے کہ ان کے اجسام مکرازوں یعنی کینچوں وغیرہ سے کاٹے جاتے اور ہم صبر کرتے۔ جب دیکھیں گے کہ اہل مصائب کو بے شمار نوازشات سے نوازا جا رہا ہے اور یہ اس لیے کہ بے شک صبر والوں کو بے حساب اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قیامت میں آئے گا، اس کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا، پھر اہل مصیبت آئیں گے یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے، ان کے لیے نہ میزان نصب ہوگا اور نہ ہی اعمال نامے کھولے جائیں گے، ان پر اجر و ثواب کی بارش ہوگی، جہاں تک کہ تندرستی والے میدان حشر میں آرزو کریں گے دنیا میں ان کے اجسام مکرازوں یعنی کینچوں سے کاٹے جاتے اور ہم سب صبر کرنے والے ہوتے۔ جب اہل مصیبت کے لیے یعنی صبر کرنے والے بہتر اجر و ثواب دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔